هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا كافة للناس وقال الله تبارك وتعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وقال الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا قائد المرسلين يوم القيامة ولا فخر وأنا خاتم النبيين ولا فخر وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات گرامی، ذی قدر ذی وقار علماء کرام اور انتہائی غیور اور محبوب دوستو، جمعیت اشاعت التوحید و سنہ ضلع بکھر کے زیر اہتمام یہ ختم نبوت کانفرنس انعقاد پذیر ہے۔ اپنے جذبات اور ایمانی غیرت کا ثبوت دیتے ہوئے آپ سب حضرات یہاں پر تشریف لائے۔ اللہ جل جلالہ ہماری حاضری کو قبول فرما لے اور آن جناب صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہماری عقیدت ہے اللہ اس میں مزید اضافہ اور ترقی اور اسی پر استقامت نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، جس طرح اللہ جل جلالہ عم نوالہ کی الوہیت اور ربوبیت پر ایمان رکھنا ایمان کا حصہ ہے، اسی طرح آقا نامدار فخر موجودات سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان رکھنا بھی ایمان کا جز لا ینفک ہے۔ اللہ کی توحید کو کوئی مانے اور آپ کی رسالت اور ختم نبوت کا منکر ہو، وہ اسی طرح کافر ہوگا جس طرح آپ کی نبوت اور رسالت کا کوئی قائل تو ہو لیکن اللہ کی الوہیت کا منکر ہو، دونوں کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہوگا۔ ہمارے مقتدی اور پیشوا جن کی تحقیق اجتہاد اور تفقہ پر اعتماد کر کے ہم ان کی تقلید کرتے ہیں، میری مراد سراج الائمہ حضرت امام ابو حنیفہ
رحمہ اللہ تعالی کی ذات ہے، ان کا قول منقول ہے کہ اگر کوئی شخص نبوت کا آن جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دعویٰ کرتا ہے اور کوئی شخص اس مدعی نبوت سے جا کر دلیل پوچھتا ہے تو اپنے نبوت کی دلیل میرے سامنے پیش کر، تو یہ دلیل طلب کرنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ جس طرح اللہ کی الوہیت کا مسئلہ مبرہن اور واضح، اسی طریقہ سے آپ کی ختم نبوت کا مسئلہ بھی بالکل قطعی اور واضح ہے۔ اگر کوئی شخص کسی بھی مدعی نبوت سے اس کی نبوت کی صداقت اور حقانیت کے ثبوت کے لیے کوئی دلیل طلب کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو آن جناب کی نبوت اور ختم نبوت میں شک ہو گزرا ہے، تبھی تو دلیل پوچھ رہا ہے۔ اگر اس کو آن جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر یقین ہوتا تو کسی بھی آنے والے مدعی نبوت اور دجال سے قطعاً وہ دلیل، بولیے، نہ مانگتا۔ اس کا دلیل طلب کرنا اس بات کی واضح نشانی ہے کہ اس کو آپ کی ختم نبوت میں شک گزرا ہے، اس لیے وہ اس سے دلیل مانگ رہا ہے۔ اور آپ کی ختم نبوت میں شک کرنے والا بھی کون ہے؟ کافر ہے۔ یہ اتنا مبرہن مسئلہ ہے اسلام کا کہ اس میں کسی دلیل کی ضرورت ہی نہ تھی، بلکہ ایسے دجال کا علاج وہ تھا جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو کذاب میری زندگی میں نکلیں گے، ہر ایک نبوت کا دعویٰ کرے گا لیکن اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے گا۔ ایک خواب کی تعبیر میں آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی، بخاری شریف میں آتا ہے، فرمایا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے ہاتھ میں سونے کے دو کنگن ہیں اور میں اپنے ہاتھوں میں وہ سونے کے کنگن دیکھ کر بڑا پریشان ہوں کہ یہ سونا تو میری امت کے مردوں پر حرام ہے، یہ میرے ہاتھوں میں کیسے کنگن آ گئے؟ میں اسی پریشانی کے عالم میں ہوں کہ خواب ہی کے اندر میری طرف یہ اللہ کا حکم آیا، وحی آئی، پھونک مارو میرے نبی ان کو، جو زور لگانے کے باوجود نہیں اتر رہے تھے۔ میں نے اللہ کے حکم کے مطابق ان کو پھونک مارا تو اڑ گئے ہوا میں۔ صحابہ نے پوچھا، ما اولتہا یا رسول اللہ، اس خواب کی آپ نے تعبیر کیا نکالی ہے؟
تو آپ نے فرمایا کہ دو کذاب جھوٹے وہ میری موجودگی میں میری زندگی ہی کے اندر نبوت کا جھوٹا دعویٰ کریں گے اور اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے گا. ایک صاحب الیمامہ اور دوسرا صاحب صنعاء اسود انسی. صاحب یمامہ مسیلمہ کذاب. اسود انسی کا خاتمہ تو حضور کی زندگی میں ہو گیا. حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھیوں سمیت گئے اور جا کر اس کو قتل کیا. اور یہ حضور کی وفات سے ایک دن پہلے کا واقعہ ہے. آپ ابھی زندہ ہی تھے کہ آپ کو اس کے قتل کی بشارت بھی پہنچ گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فیروز دہلوی کو بہت دعائیں دی. لیکن مسیلمہ کذاب اس کا حلقہ بہت بڑھ چکا تھا. بنو بکر قبیلے کی شاخ تھی بنو حنیفہ. وہ سارا قبیلہ اس کے حواری بن گئے, مرتد ہو گئے. حدیث میں یہ بھی آیا کہ ایک دفعہ وہ مدینے میں آیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ اتمام حجت کے لیے اس کے پاس گئے اور گفت و شنود ہوئی, بات چیت شروع ہوئی. اس نے کہا کہ آپ اگر اپنے بعد خلافت مجھے لکھ کر دے دیں تو میں آپ کی بیعت کرتا ہوں, اپنی نبوت کا اعلان چھوڑتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میرے بعد خلافت طلب کر رہا ہے, یہ میرے ہاتھ میں کھجور کی ایک چھڑی ہے, اگر تو اس چھڑی کو بھی مجھ سے طلب کرے گا تو میں یہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں. تو کہتا ہے میرے بعد خلافت تو مستحق ہوگا اس کا. اور فرمایا ابھی وقت ہے توبہ کر لے, ورنہ جو کچھ میں نے خواب کے اندر دیکھا ہے تیرا حشر وہ ہو کے رہے گا. اور حقیقت میں ایسے ہی ہوا. وہ وقت آیا, حضور کا تو انتقال ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم. ابو بکر صدیق خلیفہ بنے اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں ایک لشکر تیار کیا مسلمان فوجیوں کا. اور اس لشکر میں ایک وہ مرد مجاہد بھی تھا جو حضور کے چچا حضرت حمزہ کا قاتل تھا دور جاہلیت میں. غزوہ احد میں آپ کے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ کو اس نے شہید کیا. فتح مکہ کے موقع پر اللہ نے اس کو ایمان کی دولت نصیب فرما دی, مسلمان ہو گیا. حضور کے پاس پیغام بھیجا, جی میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں, گنجائش ہو تو میں ملاقات کروں. تفصیلی حدیث مسند امام اعظم کے اندر موجود ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جواب لکھا, پھر دوسرا لکھا, پھر تیسرا لکھا, اور پھر اس کو اطمینان ہو گیا کہ اب میری توبہ قبول ہو چکی. حضور کے پاس آیا, چہرہ لپیٹ کر صرف آنکھیں ننگی ہیں. حضور نے فرمایا انت وحشی, تو وحشی ابن حرب تو نہیں؟ جی ہاں یا رسول اللہ, تو نے ہی میرے چچا کو قتل کیا تھا نا. یا رسول اللہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کو بات پہنچی ہے, لیکن اب میں اپنے کیے پہ نادم ہوں, اللہ کے لیے مجھے معاف فرما دیجئے. حضور نے فرمایا جب معاف کرنے والا معاف کر چکا ہے, میں محمد کون ہوتا ہوں جو درمیان میں رکاوٹ بن سکوں. لیکن ایک احسان میرے اوپر کرنا, هل تستطيع ان تغیب عنی وجہک, کیا تو مجھ پر یہ احسان کر سکتا ہے کہ تو میرے چہرے کے سامنے نہ آ کے بیٹھنا. تجھے دیکھتا ہوں مجھے اپنے چچا کا وہ
بگڑا ہوا حلیہ، جو لاش کو تم نے کاٹ کاٹ کے بگاڑ دیا تھا، ناک کاٹ دی گئی حضرت حمزہ کی، ہونٹ کاٹ دیے گئے، کان کاٹ دیے گئے، زبان کھینچ کے کاٹ دی گئی، سینہ چیر کے کلیجہ نکالا گیا اور ہندا نے چبایا، حضور پہچان نہیں سکے ان 70 لاشوں میں میرے چچا کی لاش کون سی ہے؟ آخر کار اپنی پھوپھی حضرت حمزہ کی بہن حضرت صفیہ بنت عبد المطلب اس کو بلایا، تیرے پاس کوئی نشانی ہو تو تو اپنے بھائی کی لاش کو پہچان، میں محمد مصطفیٰ تو پہچان نہیں کر سکا۔ میرے اللہ تیرے سمجھانے پہ قربان جائیں، ہر بات میں اللہ نے اپنا مسئلہ الوہیت اور مسئلہ وحدانیت ضرور ثابت کیا ہے کسی نہ کسی انداز میں۔ ان لوگوں کے منہ کے اوپر ایک بہت بڑا تماچا ہے جو کہا کرتے ہیں اللہ کے پاک رسول عالم الغیب تھے، ہر چیز کا علم آپ کو دے دیا تھا، ابھی چچا کی لاش سامنے پڑی ہے اور غور غور سے دیکھتے بھی ہیں اور روتے بھی ہیں، اور حضور کی آنکھوں سے آنسو نہیں تھم رہے، لیکن اپنے چچا کی لاش کو پہچان نہیں سکے۔ معلوم ہوا ہر چیز کا علم رکھنے والا کون ہے؟ عالم الغیب کون ہے؟ خیر، پھوپھی پاؤں پہ ایک زخم کا نشان تھا حضرت حمزہ کا، اس کو دیکھ کر پہچانا اور ان کو بھی کوئی پہچان نہیں ہو سکی۔ کہا یہ زخم کا نشان بتلاتا ہے یہ میرے بھائی کی لاش ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر اجتماعی جنازوں میں ہر دفعہ اس کو وہاں پر شریک رکھا، باقی جنازے اٹھا لیے جاتے شہداء کے، حمزہ کی شہادت اس قدر حضور پر دل کے پریشانی کا سبب بنی، فرمایا اس کو نہ اٹھاؤ۔ جتنی بار شہداء کے جنازے ہوئے اجتماعی طور پر حضرت حمزہ پر اتنی دفعہ جنازہ پڑھا گیا۔ عرض میں یہ کر رہا تھا، یہ واشی ابن حرب جو حضور کے چچا کا قاتل ہے، اب مسلمان ہوا تو اللہ سے دعا مانگی، رب کریم ایک وہ وقت تھا میں جاہل تھا، جاہلیت کے دور میں مجھ سے ایک عظیم گناہ ہوا، میں نے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھایا، آپ کے محبوب چچا کو قتل کیا، اب مجھ سے کوئی دین کے اندر بھی کام لے لے کہ اگر پاک پیغمبر زندہ ہوتے تو بہت خوش ہو جاتے، لیکن تو قادر ہے، اب بھی جہاں پر وہ تیرے پاس موجود ہے عالم ارواح کے اندر، اعلیٰ علیین کے اندر، تو اس کو خبر دے سکتا ہے، لہٰذا چل پڑے اور لشکر کے اندر ایک فوجی بن کر، اور اس گھات میں تھے، اتفاق کہ نیزہ بھی وہی لیا جس نیزے کے ساتھ حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا، آج اسی نیزے کو لے کر تاک لگا رہے ہیں، اور ایسی گھات لگا کے تاک لگائی اور اس کو نیزہ مارا کہ اس کے سینے سے پار ہو گیا، جہنم واصل ہو گیا۔ رب کو چہرہ اٹھا کے اعلان کرتا ہے، میرے رب کریم اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہ تو گواہ ہو جا، اللہ اگر آج تیرے نبی زندہ موجود ہوتے یقیناً میری اس نیکی پر خوش ہو جاتے کہ آج حمزہ کے اس قتل کا بدلہ میں نے چکا دیا۔ ایک وہ وقت تھا میں نے ان کے چچا کو قتل کیا، آج ان کے دشمن کو میں نے قتل کیا جس کی وجہ سے حضور پریشان تھے زندگی میں۔ اس لیے بھائیوں، عرض میں یہ کر رہا تھا کہ کسی بھی مدعی نبوت کے لیے دلائل کی ضرورت، امام ابو حنیفہ کا قول یاد رکھنا، دلیل کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو دلیل طلب کرتا ہے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ دلائل کی ضرورت نہ تھی، بلکہ ان مدعیان نبوت یا ان کے حواریوں کا علاج وہ ہونا چاہیے تھا جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا، فوج تیار کی، قتل عام کیا، ایک بھی باقی نہیں چھوڑا، الا یہ کہ جو توبہ طائب ہو گئے اور اپنے اس ارتداد سے واپس آ گئے، اسلام قبول کر لیا۔
صرف ان کی جان بخشی تو ہوئی اور کسی کو نہیں چھوڑا گیا۔ آج کیا وجہ ہے؟ ملک پاکستان کے اندر اندرون ملک بھی بیرون ملک بھی بہت ہی سازشوں کا جال بچھا ہوا ہے، لیکن اگر آپ غور سے تحقیق کریں گے تو ہر اس سازش کے اندر آپ کو پیچھے سے کوئی نہ کوئی مرزائی اور قادیانی افسر نظر آئے گا۔ علاج وہ ہونا چاہیے تھا جو کیا نہیں گیا، بلکہ ہر حکومت نے بڑے بڑے عہدوں پر، وزارتوں پر اور بڑے بڑے عہدوں کے اوپر ان کو فائز کیا، پشت پناہیاں کی میرے بھائیوں، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں سمجھنا کہ ہمارے پاس دلائل نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا کہ دلیل کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس دلیل کی ضرورت نہ ہونے کا یہ مطلب مت سمجھنا کہ دلائل ہے ہی نہیں۔ قرآن مقدس کی 100 آیات اللہ کے پاک رسول کی ختم نبوت پر دلالت کر رہی ہے۔ 100 آیات اسی طرح جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں سے 100 احادیث وہ حضور کی ختم نبوت کے اوپر دلالت کر رہی ہیں۔ ابھی میں چند آیات اور چند احادیث آپ کے سامنے بیان کروں گا، جس سے آپ سنیں گے کہ جس طرح اللہ نے بڑے ہی واضح دلائل کے ساتھ، عقلی دلائل کے ساتھ بھی، نقلی دلائل کے ساتھ بھی اپنی الوہیت کے مسئلے کو بیان کیا ہے۔ کوئی مانے نہ مانے الگ بات ہے، لیکن کسی کو انکار کی گنجائش، کل قیامت کے دن یہ نہیں کہہ سکتے اللہ مجھے تو تیرے مسئلہ الوہیت کی سمجھ نہیں آئی تھی۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو بڑا ہی سہل آسان کر دیا، مسئلہ توحید کو واضح کیا، مسئلہ حشر و نشر کو واضح کیا، مسئلہ ختم نبوت کو واضح کیا، مسئلہ ناموس صحابہ کو واضح کیا۔ یہ جو 4 بنیادیں ہیں پورے اسلام کی، اللہ کی الوہیت کا مسئلہ، حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ، صحابہ ازواج مطہرات کی ناموس اور عظمت کا مسئلہ، اور قیامت کے دن کے حشر و نشر کا مسئلہ، اس قدر واضح دلائل اور مثالوں سے اللہ جل جلالہ نے بیان کیا۔ اب انکار کی گنجائش تو نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود فرمایا اگر کوئی انکار کرے گا نقلب افئدتہم وابصارہم، ہم اس کے دل کو الٹا کر دیں گے، اس کے دماغ کا بھیجا الٹا کر دیں گے اور سیدھا جہنم رسید کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سمجھانے اور واضح کرنے کے اندر کوئی گنجائش اللہ نے نہیں چھوڑی۔ توجہ کرنا، قرآن مقدس کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے میرے پاک پیغمبر، آپ سے پہلے کوئی نبی آتا خاص قبیلے کے لیے، خاص بستی کے لیے، خاص شہر کے لیے، خاص رنگ و بو، خاص تہذیب اور ثقافت رکھنے والوں کے لیے۔ مثلا بکھر کے لیے الگ نبی ہے، جنگ کے لیے الگ نبی ہے، ملتان کے لیے الگ نبی ہے، سرگودا کے لیے الگ نبی ہے۔ ایک وقت کے اندر 20 نبی ہوا کرتے تھے اپنے اپنے علاقوں کے اندر جا کر اللہ کی وحدانیت کا مسئلہ بیان کرنے کے لیے، لیکن اسی حلقے تک ان کی نبوت ہوا کرتے تھی، باہر کسی کی نبوت مؤثر نہیں ہوا کرتی تھی۔ لیکن میرے پاک پیغمبر ما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، ہم نے آپ کو بھیجا کافۃ للناس، ساری دنیا کے لوگوں کے لیے، سارے خطوں کے لیے، سب زبان والوں کے لیے، سب اپنی اپنی ثقافت اور تہذیب رکھنے والوں کے لیے، الگ خطہ، الگ صوبہ، الگ ایک بر اعظم، بے شک کوئی ایشیا کا ہو،
افریقہ کا ہو، امریکہ کا ہو، یورپ کا ہو، کسی بھی بر اعظم سے تعلق رکھے، ہر ایک کے لیے ہم نے قیامت تک کے لیے آپ کو، اور پھر انداز بھی اللہ جل جلالہ نے سمجھا دیا۔ ہر نبی آیا تو اس نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ، یا قوم اعبدوا اللہ۔ حضرت نوح علیہ السلام آئے تو یا قوم، اے میری قوم۔ ہود علیہ السلام آئے تو یا قوم، اے میری قوم۔ حضرت صالح آئے تو فرمایا یا قوم، اے میری قوم۔ حضرت شعیب علیہ السلام آئے تو مدین والوں کو بلایا اور کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ لیکن آئی باری اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کیا فرمایا؟ یا ایہا الناس۔ یہاں خاص قوم کو خطاب نہیں، خاص قبیلے کو خطاب نہیں، خاص رنگ و بو اور نسل والوں کو خطاب نہیں، بلکہ پہلے نبیوں کا انداز اور ہے، یا قوم، یا قوم، اے میری قوم۔ لیکن اللہ کے پاک پیغمبر کو جو انداز اللہ نے سمجھایا، اے میرے پاک پیغمبر آپ نے کیا اعلان کرنا ہے؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ جہاں پر بھی خطاب ہوگا وہاں پر پاک پیغمبر کے لیے کون سا لفظ آیا؟ میرے نبی ان لفظوں کے ساتھ آپ نے بولنا ہے، یا ایھا الناس۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نہ صرف مکہ والوں کے لیے، نہ صرف مدینہ والوں کے لیے، نہ صرف نجران والوں کے لیے، نہ صرف طائف والوں کے لیے، نہ جزیرہ عرب کے لیے، بلکہ عرب و عجم میں چاہے کسی رنگ و بو سے تعلق رکھنے والا ہو، آپ سب کے لیے اللہ کے پیارے رسول بن کے آئے، اور ختم نبوت کا تاج ہم نے آپ کے سر پہ رکھا۔ کیوں؟ پہلے رسولوں کے بعد جو بھی قومیں آتی تھیں ان کے دین کو بگاڑ دیتی تھیں، اور دوسرا نبی آ کر اس بگاڑ کی اصلاح کرتا تھا۔ اب چونکہ یہ قرآن بھی آخری، یہ امت بھی آخری، رسول بھی، نہ اس کتاب کے بعد کتاب کی ضرورت، نہ امت کے بعد کسی امت کی ضرورت۔ اس لیے جب اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود لے لیا، اس میں بگاڑ آ نہیں سکتا۔ پہلی کتابوں کے اندر تحریف چلا کرتی تھی، تبدیلیاں ہوتی تھیں، ان تبدیلیوں اور غلطیوں کی وجہ سے دوسرے نبی کی ضرورت پڑتی، آ کر وہ اس کی اصلاح کرتا۔ لیکن اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود اٹھا لیا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اس کی حفاظت کا ذمہ جب میں نے لیا، اس میں بگاڑ نہیں پیدا ہو سکتا۔ مجال ہے کوئی نقطے کا فرق بھی اوپر یا نیچے کر سکے۔ ایک بات عرض کروں، حجاج ابن یوسف کا دور ہے، اس سے پہلے عربی لکھی جاتی تھی بغیر نقطوں کے، بغیر شد مد کے اور زبر زیر کے۔ جب یہ دین اسلام بہت زیادہ آگے پھیلا عجم میں، تو عربی لوگ تو سمجھتے تھے ان کے لیے بغیر نقطوں اور بغیر اعراب کے بھی پڑھنے کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ عربیوں کے، عجمیوں کے لیے مسئلہ بنا، تو اس کے حکم پر یہ اعراب لگائے گئے۔ قرآن پاک میں ایک واقعہ آتا ہے حضرت خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا۔ فانطلقا حتی اذا اتوا علی قریۃ، حتی اذا اتیا علی اہل قریۃ فابوا ان یضیفوہما۔ ایک بستی والوں کے پاس پہنچے، بھوک لگی ہوئی تھی، کھانے کی طلب تھی، ان سے کھانا طلب کیا۔ ابوا ان یضیفوہما، انہوں نے انکار کر دیا، کوئی کھانا وانا نہیں ہے۔
بعض مورخین نے لکھا ہے کہ وہ بستی والے آئے اور انہوں نے کہا یار اس وقت سے آج تک ہماری بڑی بے عزتی ہو رہی ہے کہ مسافر کے اوپر ہر کوئی ترس کھا لیتا ہے. کوئی بخیل سے بخیل بھی ہو تو وہ بھی بھوکے مسافر پیاسے مسافر کے اوپر ترس کھا کر کھانا کھلا دیتا ہے, پانی بھی پلا دیتا ہے. لیکن ہمارے بڑوں سے غلطی ہوئی, آج تک وہ ہماری تاریخ کے اندر داغ ہمارے ماتھے پر ہے, بستی والوں پر. ایسا کرو جتنا منہ مانگا انعام چاہتے ہو لے لو, تو ابو ان یضیفوها, ابو کی بجائے اتو لکھ دو. ابو کی بجائے کیا لکھو؟ اتو. یعنی نقطہ نیچے کی بجائے اوپر کر دو اور اس ایک کے ساتھ ایک اور نقطہ بھی لگا دو, معنی یکسر بدل جائے گا. ابو ان یضیفوهما کا معنی انکار کیا, اتو ان یضیفوه کا معنی بہت اچھے انداز میں خاطر تواضع کی, انہوں نے میزبانی کی, انہوں نے کھانا کھلایا. لیکن ایک نقطے کا بھی تصرف کرنے کی جرت نہ ہو سکی. یہ کیا وجہ تھی؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ, میرے رب نے حفاظت کا ذمہ لیا. اب جب قرآن محفوظ ہے تو اس محفوظ قرآن کو مزید اصلاح کے لیے کسی نبی کے آنے کی ضرورت کوئی نہ تھی. اس لیے تو حضور نے فرمایا انا قائد المرسلین یوم القیامت ولا فقرا, لوگوں قیامت کے دن سارے نبیوں کا میں قائد بن کے آؤں گا اور اس پر مجھے فخر نہیں, میں عاجزی اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. اور ساتھ فرمایا انا خاتم النبیین ولا فخرا, سارے نبیوں کو ختم کرنے والا, ختم نبوت کا تاج سجا کے آنے والا میں آیا ہوں. اس لیے ولا فخرا, اگرچہ یہ مقام بھی اور کسی نبی کو نہیں ملا, مجھے ملا ہے اور اس پر بھی مجھے کوئی فخر نہیں ہے. جہاں اپنی ختم نبوت کا اعلان کیا وہاں پر میرے بھائیوں یہ بھی ہمیں سبق دیا, جتنا اونچے سے اونچا مرتبہ تمہیں مل جائے, اونچے سے اونچا مقام مل جائے, اس پر اترانا نہیں ہے, اس پر تکبر نہیں کرنا, فخر نہیں کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ جو عاجزی اختیار کرتا ہے اس کو کچھ مل جاتا ہے, اور جو تکبر کرتا ہے اس کو کچھ بھی. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے, کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار بنتا ہے. عاجزی سے سب کچھ حاصل ہوگا. اور کئی جگہوں پر اللہ کے پاک رسول نے یہ ولا فخر کا جملہ بیان کر کے ہمیں عاجزی سکھلائی. فرمایا انا اول من ينشق عنه القبر, سب سے پہلے حشر و نشر کے وقت میں میری قبر پھٹے گی. انا اولهم خروجا اذا بعثوا, جب ساری کائنات اٹھے گی تو سب سے پہلے میں قبر سے باہر آؤں گا. اور انا اول شافع و مشفع, سب سے پہلے میں اللہ کے حضور پوری بنی آدم کی سفارش کروں گا, اور سب سے پہلے میری ہی اللہ سفارش قبول کریں گے. انا اول من یستأذن ربی ان اسجد, میں سب سے پہلا ہوں گا کہ جس کو اللہ کی طرف سے سجدہ کرنے کی اجازت ملے گی. وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ أُذِنَ لَهُ بِالرَّفْعِ مِنَ السُّجُودِ, سب سے پہلا میں ہی ہوں گا کہ جس کو سجدے سے سر اٹھانے کی اجازت ملے گی. اور پھر میرا رب کہے گا میرے نبی ارفع راسک قل تسمع سل تعطا واشفع تشفع, مانگتے جاؤ میں دیتا جاؤں, کہتے جاؤ میں سنتا جاؤں, سفارش کرتے جاؤ میں قبول کرتا جاؤں. یہاں پھر اللہ نے اپنی الوہیت کا مسئلہ سمجھا دیا. یہ نہیں کہا میرے نبی جس کو چاہتے ہو جنت میں داخل کر دو, جس کو چاہتے ہو جہنم میں لے جاؤ, آپ کو سب اختیارات مل چکے, نہ, بلکہ فرمایا قل تسمع سل تعطا, سفارش کر سکتے ہو, مانگ سکتے ہو. آج میرے دربار میں مانگو گے میں اللہ دوں گا. کائنات والوں کو پتہ چل جائے جیسے دنیا کے اندر داتا میں تھا, آج قیامت کے دن بھی داتا
میرے نبی مجھ سے مانگ سکتے ہیں، اولیاء سوال تو کر سکتے ہیں، سفارشیں ہو سکتی ہیں، سفارشیں بھی میری اجازت کے بغیر نہیں، اجازت سے سفارش ہوگی، آگے میری مرضی، چاہوں تو میں قبول کروں اور چاہوں تو قبول، ہاں خیر یہ ایک الگ موضوع ہے۔ میرے بھائیوں، عرض کر رہا تھا اللہ کے پاک رسول کی نبوت کسی خاص خطے کے لیے نہیں، خاص قبیلے کے لیے نہیں، خاص رنگ و بو اور نسل والوں کے لیے، وما ارسلناک الا کافۃ للناس، الناس سب جہان والوں کے لیے۔ اور قرآن کا بڑا عجیب انداز ہے، جہاں نبی کی رسالت کی بات آئی فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس، جہاں قرآن کی رشد و ہدایت کا سرچشمہ بنا کے بھیجنے کی بات آئی تو قرآن نے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ کسی خاص قبیلے خطے کی کتاب نہیں ہے، یہ کتاب بھی ساری انسانیت کے لیے، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بھی کافۃ للناس، قرآن کا رشد و ہدایت ہونا ھدی للناس، کعبے کا مرکز توحید ہونا، ان اول بیت وضع للناس، ساری کائنات کے لیے یہ مرکز توحید جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بنیادوں سے کھڑا کیا تھا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ میرے بھائیوں، اور جو اللہ نے اس نبی کافۃ للناس کو امت دی، وہ امت بھی کنتم خیر امت اخرجت للناس، اخرجت للناس، امت بھی للناس، کعبہ بھی للناس، قرآن بھی للناس، اور نبی کی نبوت بھی للناس۔ کیا مطلب؟ قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں، امت کے بعد کوئی امت نہیں، آپ نے فرما دیا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میں سب سے آخری نبی، تم سب سے آخری امت، میرے بعد اور کوئی نبی نہیں اور میری امت کے بعد اور کوئی امت نہیں۔ اور فرمایا مسجدی آخر مساجد الانبیاء، کنز الامال کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا میری مسجد سارے نبیوں کی مسجدوں میں سے آخری مسجد۔ کیا مطلب؟ پہلے ہر نبی کی طرف کوئی نہ کوئی مسجد منسوب ہوتی تھی، لیکن میری مسجد نبوی یہ مساجد انبیاء میں سے آخری مسجد۔ کیوں کہا آخری مسجد؟ اس لیے مسجدیں تو بعد میں بنتی رہیں گی، لیکن نبیوں کی مسجدوں میں سے اور کوئی آخری مسجد نہیں آئے گی۔ یہ بھی حضور کی ختم نبوت کی دلیل۔ میرے بھائیوں، ساتھ یہ بھی آپ نے بیان فرمایا میرے بعد 30 بڑے بڑے کذاب اور دجال پیدا ہوں گے، سیکون بعدی 30 کذابون دجالون کلہم یزعم انہ نبی اللہ، ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، لیکن سن لو سن لو سن لو، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں سارے نبیوں کو ختم کرنے والا ہوں، میرے بعد کوئی نبی اگر کوئی نبوت کا اعلان کرتا ہے، دجال تو کہا جا سکتا ہے اس کو، کذاب۔ خود اللہ کے پاک رسول نے 2 لقب ایسے دجالوں کے لیے بیان، دجال دجل سے، دجل عربی زبان میں دھوکے کو کہتے ہیں، دجال کا معنی بہت بڑا دھوکے باز، بہت بڑا دھوکہ دینے والا، جیسے مرزا قادیانی اکثر اپنی تحریرات کے حوالے سے دھوکہ دیتا ہے۔ کس طرح؟ دیکھو بھائی میں نے اتنی کتابیں لکھی کہ ہے کوئی مصنف اتنی تعداد میں کتابیں لکھنے والا؟ بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ اس نے بہت ساری تصنیفات کی ہے، لیکن وہ تو اس کو صداقت کی دلیل بناتا ہے، حقیقت کے اندر یہ اس کی تصنیفات ہی اس کے کذب اور جھوٹ کی دلیل ہے۔ کیوں؟ اللہ کا نبی دنیا والوں سے پڑھا نہیں کرتا، اللہ کا نبی امی ہوتا ہے۔ بولو کون ہوتا ہے؟ امی کا معنی یاد رکھنا، عام طور پر کہا جاتا ہے ان پڑھ،
لیکن تھوڑا سا اس معنی میں ترمیم کر کے آپ اس کا معنی یہ کیا کریں کہ جو دنیا والوں سے پڑا ہوا نہ ہو. دنیا والوں سے، نبی کے لیے ان پڑھ کا لفظ بہت بڑی جسارت ہے. نبی کو تو اللہ نے اتنا پڑھایا، اقرا اقرا بسم ربک الذی خلق، 3 دفعہ نہیں پڑھ سکے. جبریل بھیجتا ہے سینے سے لگا کر دباتا ہے، پھر زبان ایسے چلی کہ لوگوں نے بڑی کوششیں کی کہ یہ زبان اب بند ہو جائے. رشتہ لے لو زبان بند کر لو، سونا چاندی لے لو زبان بند کر لو، ریاست اور صدارت چاہتے ہو ہم آپ کو صدارت دیتے ہیں پر زبان بند کر لو. 40 سال تک میرے اللہ کی طرف سے حکم نہیں ہوا، زبان چلی نہیں. اب جب چلی ہے اس کے بعد بند کرنے والے کوششیں کرتے ہیں. جب لالچ کام نہیں نہ آیا اس وقت قتل کے منصوبے اور دھمکیاں دینی شروع کر دیں. ہجرت کی رات یہی کچھ تو ہوا تھا، لیکن میرے رب نے فرمایا میرے نبی زبان بند نہیں ہوگی. اب یہ زبان اس وقت بند ہوگی جب میں اللہ خود بند کروں گا. کوئی نہیں سمجھ آئی؟ نہیں آئی، ورنہ آپ کی زبان بند نہ رہتی. یہ زبان اس وقت بند ہوگی جب میں بند کروں گا. ان آخر کلمۃ تکلم بها النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم الرفیق الاعلی. آخری جملہ، آخری کلمہ. ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں حضور کا سر میرے سینے سے لگا ہوا تھا، میں پیچھے سے ٹیک لگائی ہوئی تھی، اور میں کیا دیکھتی ہوں اللہ کے پاک رسول نے اچانک ایسے ہاتھ کو کھڑا کر کے انگلی کا اشارہ کیا اور پھر یہ زبان سے جملے کہے اللہم الرفیق الاعلی. اس کے بعد آخری اور کوئی جملہ نہیں بول سکے. اور میں نے دیکھا مجھے بھی آپ کی روح نکلنے کا پتہ نہیں چل سکا. میں نے اس سے معلوم کیا کہ حضور کا یہ ہاتھ آہستہ آہستہ نیچے آ گیا. معلوم ہوا، توجہ کر، یہاں ایک طرف ماں عائشہ یہ بتلاتی ہیں کہ یہ حضور کی زندگی کا، بولو اونچی آواز سے، آخری جملہ، دنیا کی زندگی کا آخری جملہ. اور اگر آج تک زندہ ہیں اور سلام کے جواب چل رہے ہیں تو یہ آخری کلمہ بنے گا، آخری جملہ بنے گا؟ نہیں. دنیا کی زندگی کا آخری کلمہ، آخری جملہ اللہم الرفیق الاعلی. اس کے بعد زبان بند ہو گئی. میں نے عرض کیا کہ جب میرے اللہ نے پھر زبان بند کی اس وقت جا کر یہ زبان کی بندش ہوتی ہے. اس سے پہلے لاکھ دھمکیاں ملی، کوئی پرواہ نہیں ہے. لالچ دیے جاتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے. اللہ اکبر. اور دوسری بات ساتھ ساتھ اگرچہ موضوع سے تھوڑی سی ہٹ کر ہے لیکن میں عرض کرتا جاؤں. ہاں، ماں عائشہ فرماتی ہیں مجھے بھی آپ کے روح نکلنے کی خبر نہیں ہوئی. میں نے کیسے معلوم کیا کہ جو ہاتھ اٹھا تھا وہ ہاتھ اپنی جگہ پہ برقرار نہیں رہ سکا. میں نے دیکھا آہستہ آہستہ وہ ہاتھ یوں نیچے آ گیا. معلوم ہوا کہ جب روح نکل جائے پیغمبر کی بھی، اس کے بعد اٹھا ہوا ہاتھ اپنی جگہ پہ نہیں ٹھہر سکتا. نیچے آنا اس کے لیے ایک لازمی بات بن جاتی ہے. اٹھا ہوا ہاتھ اپنی جگہ پہ جب نہیں ٹھہر سکتا، اٹھ کر نمازیں کیسے ہو رہی ہیں، اٹھ کر سجدے کیسے ہو رہے ہیں، اٹھ کر باقی ساری حرکات و سکنات کیسے ہو رہی ہیں. میرے بھائیوں، بات چلی تھی اللہ کے نبی کو ان پڑھ کہنا یہ جسارت ہے. ان پڑھ نہیں کہنا بلکہ کیا معنی کرنا ہے؟ دنیا میں سے کسی سے پڑھا ہوا. مرزا قادیانی تو اپنی کتابوں میں لکھتا ہے کہ میں سکول میں پڑھا، پھر میں نے تعلیم حاصل کی، پھر میرے ابا نے میرے لیے ایک اتالیق یعنی ٹیوشن پڑھانے والا وہ مقرر کیا اور وہ مجھے آ کر ٹیوشن پڑھاتا تھا. پھر کبھی کہتا ہے کہ میں انگریزی میں بھی بولتا ہوں، فارسی میں میرے اشعار ہیں، اردو میں اشعار ہیں، سنسکرت میں اشعار ہیں.
اپنے مختلف زبانوں کے عبور کو اپنی صداقت کی دلیل بناتا ہے اور اپنی شعر گوئی کو پیش کرتا ہے، لیکن یہی شعر گوئی جس طرح پڑھا ہوا ہونا اور تصنیفات کرنا یہ اس کے الٹ پڑی۔ نبی پڑھا ہوا دنیا والوں سے نہیں ہوتا، نبی لکھتا نہیں۔ اوے نبی بولو نبی۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے پاک رسول سہیل بن عمر کے ساتھ صلح کی دستاویز لکھا رہے ہیں۔ حضور کہتے ہیں ھذا ما قاضى علیہ محمد الرسول اللہ و سہیل بن عمر۔ سہیل بن عمر بولا اچھا محمد الرسول اللہ لکھوا رہے ہو؟ اگر آپ کو ہم محمد الرسول اللہ مانتے تو جھگڑا کس بات کا تھا؟ نہیں مانتے محمد الرسول اللہ، محمد بن عبداللہ لکھواؤ۔ حضور نے فرمایا علی لکھنے والے تھے، فرمایا علی جس طرح میں محمد ابن عبداللہ ہوں میں محمد الرسول اللہ بھی ہوں۔ آج صلح کرنی ہے، میرے رب نے کہا ہے کہ جو بات میرے نبی یہ کہتے جائیں مانتے جاؤ، پلڑا آپ کا بھاری ہوگا، فتح آپ کی ہوگی، لہٰذا اس کے کہنے پر محمد الرسول اللہ مٹا دو، محمد ابن عبداللہ لکھ دو۔ حضرت علی نے فرمایا واللہ لا امہو کا ابدا، اللہ کے پاک رسول اللہ کی قسم میں محمد الرسول اللہ کا لفظ مٹا دوں یہ میری غیرت ایمانی کے خلاف ہے، میں نہیں ایسا کر سکتا۔ فرمایا علی تیری عقیدت اپنی جگہ پر مجھے دکھانا وہ محمد الرسول اللہ کون سا لفظ ہے۔ معلوم ہوا اللہ کے نبی لکھنا، ورنہ علی کو یہ نہ کہتے کہ مجھے دکھا کون سا لفظ ہے رسول اللہ، میں اس کو مٹا دوں پھر بعد میں محمد بن عبداللہ تو لکھ دینا۔ معلوم ہوا نبی لکھنا نہیں جانتا، قادیانی لکھیاری تھا، بہت ساری کتابوں کا لکھنے والا، یہی لکھنا اس کے لیے الٹا پڑ گیا، یہ بھی اس کے جھوٹا ہونے کی ایک دلیل ہے۔ پھر کہتا ہے میں نے بہت سارے اشعار لکھے، میرے اشعار پڑھو، عربی میں اشعار ملیں گے، فارسی میں اشعار ملیں گے، اردو میں اشعار ملیں گے، لیکن بڑا غلیظ بھی تھا۔ کیا تھا؟ غلیظ۔ ایک شریف انسان کی زبان سے آپ ایسے جملے نہیں سنیں گے جیسے جملے آپ اس کذاب اور دجال جو اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اس کی زبان سے سنیں۔ اپنے مخالفین کے بارے میں کہتا ہے ان العدا صاروا خنازیر الفلا، ان العدا صاروا خنازیر الفلا ونساؤہم من دونہن الاقلب۔ میرے دشمن وہ تو جنگل کے خنزیر ہیں، میرے دشمن ان العدا صاروا خنازیر الفلا، جنگل کے خنزیر ہیں، وَنِسَاؤُهُم مِّن دُونِهِنَّ الْأَقْلُبُ، اور ان کی عورتیں کتیا ہیں۔ نبی کا یہ شیوا ہوتا ہے؟ کیا میرے پاک رسول کی زبان سے بھی ایسے لفظ سنے تھے کبھی؟ سیرت کی کتابیں کھلی پڑی ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک شاعر اپنے عقیدت کو پیش کرتا ہے، کہتا ہے راہ میں کانٹے جس نے بچھائے، راہ میں کانٹے جس نے بچھائے، گالیاں دی پتھر برسائے، اس پہ چھڑکی پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم۔ طائف میں چھلنی کیا گیا، اللہ کے پاک رسول فرماتے ہیں اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ غزوہ احد میں سر پھوڑا جاتا ہے، خود کی کڑیاں رخساروں میں گڑ جاتی ہیں، چہرہ زخمی، سر زخمی، اللہ کے پاک رسول ایک گڑھے میں گر گئے، حضرت علی پانی لاتے ہیں، فاطمہ اپنے دوپٹے کو بھگو بھگو کے اللہ کے پیارے رسول کا خون صاف کرتی ہیں اور پھر کہتی ہیں کیف یفلح قوم خذبوا نبیہم بدم، کس طرح وہ قوم فلاح پا سکتی ہے جنہوں نے اپنے نبی کو یوں خون میں لت پت کر دیا ہو؟ مطلب کیا کہ وہ تباہ ہو جائیں گے۔ اللہ کے پاک رسول جواب میں کیا کہتے ہیں؟ اللہم اہد قومی، اللہم اہد قومی، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، میں سب کچھ معاف کرتا ہوں۔
ایک طرف نبی کی سیرت، معاف کرنے والے پیغمبر، اپنے قاتلوں کو بھی معاف کرنے والے، اپنے چچا کے قاتل واشی کو معاف کرنے والے، اللہ اکبر۔ لیکن ایک طرف یہ دجال جو کہتا ہے جو میرے دشمن مرد ہیں وہ جنگل کے خنزیر، اور جو ان کی عورتیں ہیں وہ کتیا۔ ہاں، بے ایمان نو گال کٹن دا چج بھی کوئی نہیں سی۔ اوے خنزیران دے گھر خنزیر نہیں ہوندیاں کہ کتیاں ہوندیاں؟ احمق اور پاگل سے پوچھنے والا کوئی نہیں کہ تو چلو یہ کہیں کہ وہ خنزیر اور ان کے گھر والیاں خنزیرنیاں ہیں۔ وَنِسَاؤُهُم مِّن دُونِهِنَّ الْأَقْلُبُ، بس دماغ جب اللہ کے پاک رسول کی گستاخی کی وجہ سے الٹ ہو جائے، اس وقت زبان سے ایسے ہی الٹے سیدھے الفاظ نکلا کرتے ہیں، چج دی گل بھی کوئی نہیں۔ اوے نبی ہونا تو دور کی بات ہے، مسلح ہونا تو دور کی بات ہے، مسیح موعود ہونا تو دور کی بات ہے، کبھی کہتا ہے میں خدا ہوں۔ ہاں، اس کی تحریرات میں موجود ہے، الوہیت کے دعوے کیے، میں خدا ہوں، میں آدم ہوں، میں نوح ہوں، میں موسیٰ ہوں، میں عیسیٰ ہوں، میں ابراہیم ہوں، میں مریم ہوں۔ کسی نے پوچھا اوہ مریم تو عورت تھی، تو کہتا ہے میں مریم ہوں؟ اس نے کہا ہاں ہاں، میں نو 9 مہینے حمل رہا، میں بچوں میں جم پیا، میں بچوں میں جم پیا۔ اتنا پاگل اور اتنا حقیقت بات یہی ہے کہ جس وقت کوئی انسان نبی کی گستاخی کرے گا، نبی کے احکامات، نبی کی لائی ہوئی شریعت کے خلاف بولے گا، اس وقت اللہ اس کے ذہن کو الٹا کر دیتے ہیں۔ نُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، ان کی آنکھیں بھی الٹی، صحیح دیکھ نہیں سکتے، دل الٹے، صحیح سمجھ۔ کسی نے پوچھا اوہ مسیح موعود کے بارے میں تو آتا ہے کہ اس نے 2 زرد چادریں پہنی ہوئی ہوں گی، تیرے اوپر زرد چادریں تو کوئی نہیں ہے پیلے رنگ کی۔ اس نے کہا تسا نبی دی گل نو سمجھیا کوئی نہیں، نبی دی گل نو سمجھیا نہیں۔ اے 2 زرد چادروں دا مطلب ہے بھئی 2 بیماریاں لگی ہوئی ہوں گی، ایک اوپر دھڑ کو، ایک نیچے والے دھڑ کو۔ اوپر والا دھڑ میرا سر ہے، اس کو بیماری ہے مراق اور مالی خولیہ کی، میں بکواس کرتا رہتا ہوں۔ جو مراق اور مالی خولیہ والا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ اس کی زبان کو چپ نہیں آتی، جو منہ میں آئے بڑھ بڑھ کرتا رہتا ہے۔ ایک تو یہ بیماری، نیچے والے دھڑ کو بیماری ہے کہ میرا پیشاب نہیں رکتا، اور کبھی ایک دن میں 100 مرتبہ مجھے پیشاب کرنا پڑتا ہے۔ یہ اس کی تحریرات ہے، ایک دن میں 100 مرتبہ مجھے پیشاب کرنا پڑتا ہے۔ کہو نبی ایسی ہر بیماری سے پاک ہو۔ ہاں، جو بیماری نبی میں عیب پیدا کرتی ہے، نبی ہر عیب سے اللہ پاک کر کے بھیجتے ہیں تاکہ کل کو کوئی ان کی طرف انگلی اٹھانے والا نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ کیا کیا تمہیں بتاؤں میرے بھائیوں، اس کے اپنے بیٹے بشیر احمد کی سیرت المہدی اٹھا کے دیکھو، اس میں اتنی غلاظتیں بھری ہوئی ہیں کہ میرے ابا کئی عورتیں ان کے پاس رہا کرتی تھیں، اور کئی ہفتے اور کئی مہینے، اور حضرت پھر جو کچھ کیا کرتے تھے اللہ معاف فرمائے۔ اللہ کا پیغمبر معصوم، اللہ اکبر، ایسا معصوم تھا 40 سال گزارنے کے بعد اللہ کا نبی فاران کی چوٹی پہ کہتا ہے اوے میں نے تمہارے اندر بچپن گزارا، میں نے تمہارے اندر لڑکپن گزارا، میں نے تمہارے اندر جوانی گزاری، ہے کوئی میری جوانی پر داغ تو بلاؤ، مت میرا خیال کرو، ہمارا قریشی بھائی ہے، ہاشمی بھائی ہے، مکے کا باشی ہے، مکے کا حق ساکن ہے، لہٰذا ہم اس کی روح و رعایت کریں۔ 40 سال کے اندر حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، کبھی جھوٹ بھی بولے ہمیں؟ سب کہتے ہیں جربنا لک مرارا، جربنا لک مرارا، 1 واری نہیں، 2 واری نہیں، 10 واری نہیں، 100 واری نہیں، گنتی تو باہر اللہ دے پاک نبی اتنی بار آزمایا گن نہیں سکتے، لیکن ما وجدنا فیک الا صدقا، ہمیشہ سچ ہی سچ دیکھا ہے، جھوٹ نبی جھوٹا نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی نے اپنا کریکٹر پیش کیا 40 سال کا، اپنے اخلاق کو پیش کیا،
اگر میں نے کسی سے وعدہ خلافی کی ہو، کسی سے دھوکہ کیا ہو، کسی سے بد زبانی کی ہو، کسی کے لیے غلط زبان استعمال کی ہو، مت میرا خیال کرو کہ ہمارا اپنا ہے۔ کھلے عام میرا چیلنج ہے، اللہ اکبر، تفصیل کا وقت نہیں ہے، بہت اس کے اوپر شواہد ہیں قرآن و حدیث میں، اللہ نے کس طرح نبی کی بے مثال غیبی تربیت فرمائی۔ نبی سچا ہوتا ہے، کہو نبی سچا ہوتا ہے، نبی جھوٹا نہیں ہوتا، لیکن اس کے دعووں میں دیکھو، اور جو نوح ہے وہ موسیٰ ہو سکتا ہے، جو موسیٰ ہے وہ عیسیٰ ہو سکتا ہے۔ ایک دعویٰ دوسرے کی تقلید کرتا ہے، دوسرا دعویٰ تیسرے کی تقلید کرتا ہے، اور یوں بکواس کرتے 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 حتیٰ کہ کہتا ہے میں محمد ہوں، نعوذ باللہ من ذالک، میرے پاس وحی آتی ہے، اور وہ وحی ایک مجموعہ اس کا تیار کیا، تذکرہ اس کا نام رکھا، اپنی وحی کے مجموعے کا نام کیا رکھا؟ تذکرہ۔ اللہ اکبر۔ کوئی دور تھا جس وقت ہماری اس موضوع پہ تحقیقات اور گفتگو چلا کرتی تھی، تو اس تذکرے کو ہم نے دیکھا کہ 840 صفحات تھے اس کے۔ کتنے؟ 840 صفحات تے ورق کتنے بنے؟ بولو، ایڈا اوکھا سوال تو کوئی نہیں آیا۔ 420۔ ہن خود سوچ لو، جس کی وہی 420 وہ خود نبی بھی 420، اس کے سارے دعوے 420، اس کی ساری گفتگو 420، اس کی تصنیفات ساری 420، جو کچھ اس نے انگریز کے اشارے پر سب کچھ یہ کیا، سارے کا سارا 420 تھا۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔